اسلامی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سر آپ سے انشاءاللہ بات شروع کریں گے. کچھ ان کا تعارف کہاں سے ان کا تعلق تھا, کچھ اس حوالے سے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی محمد فاروق اتاری مدنی صاحب یہ میمن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی پیدائش لاڑکانہ سندھ کے اندر ہوئی. ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ ہجرت کر کے ہند سے یہاں پاکستان میں آئے اور یہ 1976 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے حفظ القرآن کی سعادت حیدرآباد سے حاصل کی, دارالعلوم احسن البرکات سے, اور اس کے بعد یہ یہاں کراچی منتقل ہو گئے. یہاں پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی اور انہیں رکت انگیز دعا بڑی پسند آئی اور پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. حافظ القرآن تو ویسے ہی تھے. اور پھر جامعۃ المدینہ کا جب آغاز ہوا تو آپ اس میں داخل ہو گئے. آپ اولین جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. اور پھر آپ نے یہاں پڑھنا شروع کیا اور ساری تعلیم پھر جامعۃ المدینہ سے ہی مکمل کی. پھر جو ہے وہ تخصص جو آپ نے کیا تخصص فی الفقہ مفتی کورس وہ جامعہ غوثیہ سکھر سے کیا مفتی ابراہیم صاحب کے پاس. اور پھر جو ہے دارالفتہ اہل سنت کے اندر آپ نے فتاوی نویسی کا سلسلہ شروع کیا. یہ سن 2000 میں یا سن 2001 میں اس طرح کا ہی جو ہے وہ آپ کا آتا ہے. غالباً سن 2002 میں آپ نے جو ہے فتاوی نویسی کا سلسلہ دارالعلوم یہ دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان بابری چوک یہاں پر جو ہے وہ آپ نے سلسلہ شروع کیا. 1 سال یہاں پر آپ نے فتاوی نویسی کی اور تقریباً 500 فتاوی لکھے. اس کے بعد دارالفتہ اہل سنت نور العرفان خارہ در میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 2 سال کا عرصہ گزارا اور وہاں آپ نے تقریباً 1500 فتاوی تحریر فرمائے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں, اسے ہم اس وقت جو ہے وہ مکتب دفتر کہا جاتا ہے, یہ افتاح مکتب کہتے تھے جی. تو افتاح مکتب میں منتقل ہو گئے اور یہاں آپ نے تقریباً 1 سال یا کچھ ماہ جو ہے وہ یہاں پر گزارا اور یہاں پر بھی فتاوی نویسی کی. تو یہ تقریباً اسی میں جو ہے پھر آپ سن 2006 میں آپ کا انتقال ہوا اور محرم الحرام کی 18 تاریخ تھی 1427 ہجری کے اندر آپ نے وصال فرمایا. اور اگر جو ہے وہ آپ کی تحریری خدمات دیکھیں تو فتاوی نویسی کے علاوہ آپ نے تفسیر جلالین کی عربی میں شرح تفسیر لکھی. تفسیر جلالین کی کیا حاشیہ کہیں گے جی. حاشیہ جو ہے وہ تفسیر جلالین کا لکھا اور یہ 1200 صفحات پر مشتمل تھا جس پر ابھی کام ہو رہا ہے اور 6 جلدوں پر اس نے آنا ہے. 4 جلدیں غالباً آ چکی ہیں. انوار الحرمین کے نام جی, انوار الحرمین. تو یہ آپ کی تصنیفی یعنی فتاوی نویسی کے علاوہ آپ کا یہ جو ہے وہ جو حاشیہ ہے یہ آپ کی تصنیفی خدمات میں سے ہے. یا مرحبا. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ درس نظامی جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے تھے. وہ دارالعلوم جامعۃ المدینہ کنز الایمان مسجد میں ہی تھا, یہ دارالفتہ کے ساتھ ہی یہاں پر آپ پڑھاتے بھی تھے. یا مرحبا. اور جو ہے وہ وقت کے بڑے پابند تھے اور خصوصیات جو ہے یہ زندگی جو آپ مختصر سی زندگی آپ کہیں جی. تو آپ کی زندگی جو ہے وہ یوں جو ہے مختصر خاکہ اس کا یہ ہے جی. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق ان کے ساتھ بطور استاد اور شاگرد تھا, بطور نگران اور ماتحت تھا, یا کس طرح تھا؟ میں دارالفتہ اہل سنت میں سن 2003 میں گیا تھا. صحیح. اور سن 2003 کا اکثر حصہ جو ہے وہ بلکہ سارے ہی سن 2000 کی مئی یا اپریل جون سپٹمبر میں غالباً گیا ہوں یا پھر اگست میں گیا ہوں گا, یہی دن تھے اگست ستمبر میں. ٹھیک جی. تو اور میں نے جو ہے 1 سال تقریباً جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں گزارا. تو اس وقت صرف ہم تعارف سنتے تھے کہ یہ مفتی فاروق صاحب ہیں, ان سے زیادہ کوئی ہم کلام ہونے کا موقع نہیں ملا. صحیح. اور دارالفتہ اہل سنت میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی, سائلین بہت زیادہ آیا کرتے تھے, مفتیان کرام بھی زیادہ ہوتے تھے. تو جب 1 سال مکمل ہو گیا تو پھر جو ہے وہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو مفتی فاروق صاحب کے دارالفتہ اہل سنت کنز یہ نور العرفان نام تھا, تو اس میں آپ کو جانا ہوگا. تو خارہ در
تو جب خارا در میں جو ہے وہ جانا ہوا تو وہاں سائلین بھی کم ہوتے تھے صحیح اور مفتی صاحب بھی اکیلے ہی ہوتے تھے، دوسرا میں ہوتا تھا، ہم دو ہی فرد ہوتے تھے، صحیح اور مفتی صاحب جو ہے وہ بہت کم بولتے تھے۔ اب وہ نہ بول رہے، وہ مجھ سے ہم کلام نہیں ہو رہے، میں ان سے ہم کلام نہیں ہو رہا۔ شروع میں تو بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ وہ بہت پر رونق تھا نا جو دارالفتا کنز الایمان تھا، دارالفتا علیہ سنت، صحیح تو لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر وہ دل جو ہے وہ لگ گیا۔ واہ تو یوں یعنی شاگرد کے طور پر میں گیا، واہ اور ویسے بھی ان کا روب اور دبدبہ بھی تھا۔ سبحان اللہ تو جب میں وہاں جانے لگا تو مجھے ایک مفتی طارق صاحب ہیں، دارالفتہ علیہ سنت میں ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا شاہد بھائی گھبرائے نہیں، مفتی صاحب بڑے جو ہے وہ مہربان ہیں واہ اور بڑی خیرخواہی کرنے والے ہیں۔ خیرخواہی سے مراد یعنی بہتری بھلائی سوچنے چاہنے والے ہیں، بھلائی چاہنے والے ہیں۔ صحیح تو مجھے بھی ہوا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا، تو سبحان پھر بہرحال وہاں پر جو ہے وہ جانا ہوا، اور واقعی میں نے انہیں بہت شفیق پایا۔ جی تو ویسے جو ہے وہ انہیں بھی زیادہ اصل تو میں یہ کہوں گا کہ وہ زیادہ نہیں بولتے تھے، لیکن میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہیں بار بار جو ہے وہ میں بھی بولتا نہیں تھا، یہ وہ آپ یوں سمجھے۔ صحیح بلکہ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ موٹر سائیکل پر ہم وہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے یہاں آتے ہوئے فیضان مدینہ میں رہتا تھا، تو وہاں سے تقریباً جو ہے وہ 40 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں موٹر سائیکل پر۔ اور مفتی صاحب کا ایک اور انداز تھا کہ آپ کے اندر تحمل بہت تھا، واہ واہ اور بڑے یعنی آپ یہ نہیں جیسے آپ ہڑا اڑی کہتے ہیں نا، جذباتی آدمی نہیں جذباتی یوں نہیں تھا آپ کی، بہت جو ہے وہ تحمل سے اچھا موٹر سائیکل ہی بڑے تحمل سے چلاتے تھے، واہ 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 اور بلکہ جو ہے بعض اوقات تو مجھے محسوس ہوتا کہ موٹر سائیکل چل نہیں رہی، رینگ رہی ہے۔ اللہ اکبر صحیح ہے جی۔ تو یوں یہ کافی مہروز بھائی بھی بڑے تحمل سے چلاتے ہیں موٹر سائیکل، ہاں مجھے بھی اتفاق ہوا ہے مہروز بھائی کے ساتھ بھی سفر کرنے کا۔ بہرحال جی تو وہاں سے جو ہے کافی وقت لگ جاتا ہے نا، صحیح تو اب جو ہے وہاں سے ہم بیٹھے اور جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی نا، صحیح تو وہاں چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے، نہ وہ بولے نہ میں بولا، واہ جی اور یہ ہمارے لیے بڑی حیرت والی بات ہے کہ یہ 40-45 منٹ کا فاصلہ ہے اور بالکل کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور بس جیسے ہی میں اترا تو السلام علیکم وعلیکم السلام جو انداز ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ تو پھر جو ہے وہ یہ ایک یادگار واقعہ تھا میرا، واہ واہ۔ اور یہ یعنی آسان نہیں ہے، ایسے ہی یعنی اس طرح ایک اتنا قریب دو حضرات ہوں اور بالکل ایک دارالفتہ میں بیٹھتے ہوں، تو اچھا عمر میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، قریب العمر تھے ہم، صحیح تو یعنی یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ بغیر ضرورت کے کسی قسم کی بات نہیں کرتے، نہیں کرتے تھے، کمال بات۔ اور جو سائلین آتے تھے ان کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا رویہ ہوتا تھا اور رہنمائی کرتے تھے، اور جب وہ نہیں ہوتے تھے پھر جو ہے وہ مجھے ڈیل کرنا ہوتا تھا۔ صحیح اچھا فتاوی نویسی میں بھی یہ دیکھا ان کو کہ جب میں نے کوئی فتویٰ لکھا ہے اور کوئی غلطی کی ہے جی تو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ناراضی کا اظہار نہیں کیا، بس یہ کہ آپ اس طرح نہیں، آپ کو اس طرح لکھنا چاہیے تھا۔ صحیح اور مجھے جو ہے وہ طویل فتویٰ لکھنے کا شوق تھا اور ان کو مختصر، اللہ تو میں طویل فتویٰ لکھ کر ان کو چیک کروانے کے لیے بھیجتا، وہ شارٹ کر دیتے، تو مجھے بڑا ہوتا کہ میرا فتویٰ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا لمبا لکھا ہے، تو انہوں نے بالکل شارٹ کر دیا ہے۔ تو بس یہ ایک کچھ اختلاف رائے ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ صحیح اچھا پھر کھانے پینے میں بھی جو ہے وہ مفتی صاحب بہت کم کھانا پینا جو ہے وہ یعنی خوراک بھی آپ کی کم تھی۔ سر میں ایک عنوان کو لینا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو، کہ اس طرح جسے ایک آپ نے ان کا لیا کہ خاموش طبع جو ہے وہ آدمی تھے، اور یہ خاموشی بھی یہ ایک یوں بولیے کہ فضول باتوں سے اور ناجائز باتوں سے خاموش رہنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاں جی، اور ایک خصوصیت ہے جسے اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرمائے، کم گو ہر کم گو ہونا۔ یعنی بات دیکھیں آپ سب، ایک تو ہے بول ہی نہیں رہا، ہاں جی جسے پنجابی میں کہتے ہیں کو کو ہے، آہ، مطلب بولنا ہی نہیں ہے، آپ ضرورت کی بات ہے وہ بھی نہیں کرنی، کام کی بات ہے وہ بھی نہیں کرنی، کوئی امر بالمعروف ہے وہ بھی نہیں ہے، نہی عن المنکر ہے وہ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو کیا ہے بھائی خود بول نہیں رہا اور کوئی اگر بلوانے کی کوشش کر رہا ہے کام کی بات پر، اس پر بھی نو رسپونس۔ نو رسپانس۔ یہ تو مطلب یہ انداز واقعی قابل تشویش ہے اور اچھا بھی نہیں ہے، اور یہ ویسے سسپیشیس لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ ان سے کوئی ضرورت کی بات بھی اگر کریں گے نا تو وہ کیا کریں گے، آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ سسپیشیس جو ہوتا ہے نا، مشکوک لوگ، کہ وہ بولے گا تو کچھ کھل نہ جائے، بند
شخصیت کے مالک لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو جو خاموشی ہے نا، فضول باتوں سے اور بیکار باتوں سے بہتر ہے کیا بندہ رہے؟ خاموش رہے. اچھا بعض کا لگتا ہے کہ یہ بات نہیں کر رہا، خاموش ہے، لیکن بندہ کچھ نہ کچھ ذکر کر رہا ہے. ہاں جی، کسی بات میں کیا ہے فکر کر رہا ہے، فکر آخرت ہے، اس میں جو ہے نا وہ ذکر باللسان ہے، ذکر بالقلب بھی ہے، تو اس میں مصروف اور مشغول ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے. اللہ ہمیں یہ بھی عطا فرمائے. میں چاہوں گا استاد صاحب اس پر بھی کچھ جو ہے وہ بات ہمارے یہاں ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ باتونی لوگوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں یہ پھر کبھی کبھی سر درد بھی کر دیتے ہیں، اور باتوں میں ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو بندہ اس کو سننا نہیں چاہتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ واقعی بعض لوگوں کا اس طرح کا مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ مزاج بعض اوقات مہنگا بھی پڑ جاتا ہے بندے کو. جن کی عادت ہوتی ہے سنتے رہنا، یا بھئی خاموش طبع لوگوں کے پاس کم بیٹھیں گے یا بیٹھنے کو ناپسند جاننا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ جس کو ایک لفظ ہمارے معاشرے میں کانوں کا چسکا، تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی کچھ نہ کچھ بولنے والا آدمی چاہیے ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ جو بولنے والے ہوتے ہیں، اور پھر صرف بولنے پر اکتفا نہیں ہوتا، ساتھ میں آپ نے فیور بھی کرنی ہوتی ہے. ہاں جی آپ درست کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ جو ہے ان کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنیں گے. یعنی چپ کر کے بیٹھا ہوا نا آدمی اور صرف سنے ہی جا رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، یا تائید نہیں کر رہا، تو اس پر بھی پھر وہ برہمی کا اظہار ہوتا ہے. میں بولے جا رہا ہوں تم تائید ہی نہیں کر رہے، میری بول نہیں رہے. اور بعض اوقات تائید ایسی جگہ پر لی جا رہی ہوتی ہے جہاں ہاں کہنے میں بھی بندہ جو ہے نا وہ یوں کہہ رہے ڈوب رہا ہوتا ہے، اور نہ کہنے میں بھی ڈوب رہا ہوتا ہے. یہ ادھر ناراض ہوگا، اور اگر ہاں کرتا ہے تو بعض اوقات وہ شریعت کے معاملات کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بندے کو معتدل مزاج ہونا چاہیے. یعنی سننے کے اعتبار سے بھی اور بولنے کے اعتبار سے بھی ایسا نہ ہو کہ فضول جو ہے وہ بولنے کی عادت یہ بھی غلط ہے، اور فضول سننے کی عادت جو ہے یہ بھی غلط ہے. کیونکہ جب اس طرح کا آدمی ہو نا جس کو سننا ہے کچھ نہ کچھ سننا ہے، تو پھر وہ جو بھی اسے ملے گا نا وہی وہ سننے لگ جائے گا. اور جب خلاف شرع چیزیں جو ہے وہ گانے بجانے والے وہ ایسے کے اندر بھی جا پڑے گا، کیونکہ اب اس کو کچھ نہ کچھ سننا ہے. یا غیبتیں چغلیاں کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ لگائی بجائی کرنے والے لوگ، ہاں جی خبریں دینے والے لوگ، یا ادھر کی ادھر غیبتیں چغلیاں کرنے والے، لگائی بجھائی کرنے والے لوگ، یہ جو بعض لوگ ہیں نا ان کو ایسے مزاج کے لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں. اور وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی وہ اس کی رپورٹ کدھر سے ملے گی اور اس کی باتیں کہاں سے ملیں گی. اور یہ اس طرح کا جو مزاج ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. اور ہمارے اسلاف جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اولیاء کے اوصاف میں سے ہے کم گو ہونا، ضرورت کی بات کرنا، اور وہ بھی تھوڑے لفظوں میں نمٹا دینا. یعنی آدمی کو سامنے ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ پوچھتے ہی رہے، آپ نے بات کی ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی کیا ہوا ہے. نہ، جو بات جو معافی الضمیر ہے، جو آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں، وہ آپ نے اتنے ہی لفظوں کے اندر سمجھا دیا، بتا دیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کے اوصاف میں سے ہے. وجہ اس کی، اچھا یہ کرتے کیا ہے؟ کم گوئی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ خاموش، ایک تو ہے محض خاموش ہونا، اور ایک ہوتا ہے خاموش رہ کر غور فکر تفکر اور تدبر کرنا. اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں غور فکر کرتے ہیں، کائنات میں غور فکر کرتے ہیں، اور یہ بھی افضل عبادات کے اندر سے ہے. تو اس لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں ہمیں ان کے اوصاف کو اپنانا چاہیے. کم گو بھی ہو آدمی، اور ایسے ہی سننا ہے، سننے کی عادت ہے جی مجھے، جی وہ یوں کہہ لیں صبر نہیں آتا، کچھ نہ کچھ سننا ہے تو پھر تلاوت قرآن سنیے. سننا ہے تو پھر نعت مصطفیٰ سنیے. اچھا سنیں، اچھا بولیں، انشاءاللہ الرحمن اس کے اثرات آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے کے اندر انشاءاللہ الرحمن یہ ظاہر ہوں گے. گھر کے اندر بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جب سننے کی عادت ہے، بندہ تلاوت قرآن سن رہا ہے یا خود کر رہا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی گھر کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی. بڑی پیاری بات کہی سر.